السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بیوی کے اندر 4 چیزیں ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ والوں نے اچھی بیوی کے اندر 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ یہ 4 چیزیں ایک اچھی بیوی کے اندر ضرور ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھی بیوی میں 4 چیزیں ضرور ہوتی ہے۔ اچھی بیوی کی 4 نشانیاں جو آگے ویڈیو میں مفتی ایم قاسمی صاحب بتا رہے ہیں، وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ باتیں ہے۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اس بات پہ عمل کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے آپ لوگ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمارے چینل MR اسلامی بات کو سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں اسی طرح کے اسلامک بات لے کر حاضر ہوتا رہوں گا۔ چلیے ویڈیو دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بیوی کے اندر 4 چیزیں ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ والوں نے اچھی بیوی کے اندر 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ یہ 4 چیزیں ایک اچھی بیوی کے اندر ضرور ہونا چاہیے۔ آپ بھی اگر اچھی بیوی بننا چاہتی ہیں تو یہ 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرور کوشش کریے گا۔ مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا، جب بھی میں اس طرح کی کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو خواتین جو ہے نا کمنٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں، ارے آدمیوں کو بھی تو سمجھاؤ اور تو کوئی سمجھاتے رہو گے۔ ارے بھائی، آدمیوں کو جب آدمیوں کا ٹاپک آئے گا تب سمجھائیں گے، خواتین کی بات آئے گی تو خواتین کی اصلاح کی بات کریں گے۔ آج کل دقت یہ ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی بات بتاؤ تو آدمی اپنی اصلاح کرنے کے بجائے سامنے والے کو بولتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، جب بھی کوئی بات ہمارے لیے کہی جائے تو ہم اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ آخرت ہماری سنورے گی۔ سامنے والا ٹھیک ہوگا تو اس کی آخرت بنے گی، ہم ٹھیک ہوں گے تو ہماری آخرت بنے گی۔ دوسروں کو ہم اور آپ دیکھنا چھوڑ دیں۔ میں انشاءاللہ اگلی کلپ اچھا شوہر بننے کی جو چیزیں ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ بھی بیان کروں گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ مجھے برا والا کہنا شروع کر دو، ارے مفتی ایم قاسمی صاحب خواتین کو ہی بتاتے رہتے ہیں بس یہ اور وہ۔ آپ کے اندر اگر یہ چیزیں ہیں تو آپ کو تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر آپ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ مجھے یہ بولیں کہ ارے آدمیوں کو سمجھاؤ، مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں، شوہر ایسے ہوتے ہیں، بجائے اس کے آپ اپنے اندر وہ کوالٹی پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ خرابی خواتین کے اندر بھی ہے، مرد حضرات کے اندر بھی، ہر ایک کے اندر کمیاں ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اپنے اندر کی کمی کو دور کرنا ہے، مقابلے میں نہیں بلکہ اپنے آپ کو خوبصورت اور خوبصورت بنانے کی کوشش کرنا ہے، اخلاق میں اچھا بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ آخرت کے اعتبار سے قبر میں مجھے جانا ہے تو میں اپنے آپ کی فکر پہلے کروں گا، سامنے والے کی فکر پہلے کروں گا۔ اسی لیے خواتین میری باتوں کو ذرا دھیان سے سنیں اور یہ 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اچھی بیوی کے اندر 4 چیزیں ضرور ہونا چاہیے۔ ایک اچھی بیوی وہ تبھی کہلائے گی جب یہ 4 چیزیں اس کے اندر موجود ہوں گی۔ نمبر 1، اس کے چہرے پر حیا ہو، کیونکہ جب چہرے پر حیا ہوگی تو دل میں بھی حیا ضرور ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حیا مردوں میں بھی بہتر ہے لیکن عورتوں میں حیا بہترین ہے۔ دل میں حیا ہوتی ہے تو چہرے پر اس کا اثر نظر آتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے سے حیا بالکل ختم ہو رہی ہے، بے شرمی کو، بے حیائی کو ایک کمال سمجھا جاتا ہے نا۔ اسی لیے اپنے اندر حیا پیدا کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آج کل عورتیں جو ہے نا وہ بازار میں جاتی ہیں تو منہ کھولے پھر رہی ہوں گی، غیر مردوں سے ملیں گی تو ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہوتی ہیں۔ کوئی حیا ہے ہی نہیں ہے آج ہمارے معاشرے میں، حیا نام کی چیز ہی ختم ہو گئی ہے۔ شادی بیاہوں میں آپ چلے جاؤ تو غیر مردوں سے ملنے میں، بات چیت کرنے میں ایک دم ایسے فرینک ہو کے خواتین بات کرتی ہیں، لگتا ہی نہیں ہے کہ آج مسلمان خواتین کے اندر حیا باقی ہے۔ حیا اپنے اندر پیدا کیجیے گا۔ تو نمبر 1، حیا، جس عورت کے چہرے پر حیا ہو۔ نمبر 2، اس کی زبان میں مٹھاس ہو، جب وہ بولے تو کانوں میں رس کھولے۔ یہ دوسری کوالٹی ہے جو ایک اچھی بیوی کے اندر ضرور ہونا چاہیے۔ آج کل خواتین کو دیکھا جاتا ہے غیر مردوں سے بات کریں گی تو بڑے مٹھاس کے ساتھ، میٹھے انداز میں، اور اپنے گھر والوں سے، اپنے شوہر سے، اپنے سسرال والوں سے جب بات کریں گی تو یوں ایک دم اجڈ ٹائپ سے، بالکل سختی کے ساتھ، بات بات پر بچوں کو ڈانٹ رہی ہیں، بات بات پر بچوں کو جھڑک رہی ہیں۔ ہسبینڈ گھر میں داخل ہوا تو ہسبینڈ کے کان چن رہی ہیں، شکوے، شکایتیں، کڑوی کسیلی باتیں۔
آواز کے اندر کوئی مٹھاس ہی نہیں ہے، نرمی نہیں ہے. تو دوسری خوبی جو ایک اچھی بیوی کے اندر ہونا چاہیے وہ ہے کہ اس کی آواز میں مٹھاس ہو، اس کے بولنے کے انداز میں نرمی ہو. جب وہ بولے تو کانوں میں رس گھولے. آج یہ کوالٹی جو ہے نا اکثر بیویوں کے اندر سے غائب ہو رہی ہے. ہسبینڈ کے کان چننا، ہسبینڈ سے شکایتیں، شکوے، بات بات پر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچوں کو جھڑکنا، بچوں کو پیٹنا. یہ میں خود بھی دیکھتا ہوں نا، کیونکہ میں کوئی ایسا تو نہیں آسمانوں پر رہتا ہوں. یہ چیز اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کیجیے گا. نمبر 3، وہ عورت جس کے دل میں نیکی ہو. آپ کے دل میں نیکی ہونا بہت ضروری ہے. نیکی کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے کینہ کپٹ نہ ہو، جلن نہ ہو، حسد نہ ہو. آپ کو کسی سے مطلب ہی نہ ہو کہ میرے گھر میں میری نند کیا کر رہی ہے، ساس کیا کر رہی ہے، وہ کتنے سوٹ لے کے آ گئی، اور وہ میری پڑوس میں رہنے والی خاتون ہے، بتاؤ وہ تو ایسے رہتی ہے، فلاں رہتی ہے. آپ کو کسی سے کوئی مطلب نہیں، کوئی جلن نہیں، کوئی حسد نہیں. سب کے لیے آپ کے دل میں نیکی ہو، آپ سب کے لیے اچھا سوچتی ہو، آپ سب کے لیے بیسٹ سوچتی ہو. اور ایک بات یاد رکھنا، یہ دیکھنا بالکل بند کر دو اگر آپ پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہو کہ سامنے والا کیسا ہے. سامنے والا کیسا ہے وہ اس کا معاملہ ہے، وہ اس کی قبر ہے، وہ اس کی آخرت ہے. اگر آپ اپنی زندگی پرسکون بنانا چاہتی ہو تو آپ اپنی لائف کو دیکھو، آپ اپنے آپ کو دیکھو. آپ سامنے والے کے لیے بیسٹ کر سکتی ہو، بس سامنے والا آپ کو بیسٹ دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے اس سے مطلب نہیں ہے. تو آپ کے دل میں نیکی ہو. تیسری خوبی اللہ والوں نے لکھی ہے اچھی بیوی کی کہ اس کے دل میں نیکی ہو. چوتھی خوبی اچھی بیوی بننے کے لیے موسٹ امپورٹنٹ، دھیان سے سنیے گا، اللہ والوں نے لکھا ہے کہ چوتھی خوبی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کام کاج میں لگے رہتے ہوں. مجھے تو ہنسی آ گئی جب میں نے یہ خوبی پڑھی کہ آج کل تو سب کام چور ہو رہے ہیں، کام کرنا کوئی چاہتا نہیں ہے. اچھی بیوی کی چوتھی نشانی ہے کہ اس کے ہاتھ کام کاج میں لگے رہتے ہوں. سسرال والے بہت کام آپ سے کروا رہے ہیں، بالکل مت گھبرائیے گا. خدمت سے خدا ملتا ہے. ہاں سسرال والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اتنا کام نہ کروائے وہ، لیکن زیادہ کام کرنے سے آپ کا کوئی لیول گھٹ نہیں جائے گا، آخرت میں بہت لیول بڑھے گا. تو چوتھی خوبی ہے جس کے ہاتھ کام کاج میں لگے رہتے ہوں. آج کل تو ہر کوئی آرام چاہ رہا ہے، ہر کوئی آرام چاہ رہا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے نا وہ ہاتھوں پر نشانات بن جاتے تھے، مشکیزیں اٹھا کر، گھر کے کام کاج کر کے ہاتھوں پر نشانات بن جاتے تھے. تو یہ 4 خوبیاں جس عورت کے اندر ہوں گی وہ بہترین زندگی گزار سکتی ہے. اب خواتین کہیں گی کہ 4 خوبیاں تو ہمارے اندر ہیں لیکن سامنے والا نہیں سدھر رہا ہے، تو میں نے تیسری خوبی بتائی تھی کہ آپ کے دل میں نیکی ہو. یعنی سامنے والے کو آپ دیکھنا چھوڑ دو آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے. آپ اس کو جو دے رہے ہو اس کے بدلے میں وہ آپ کو کیا دے رہا ہے یہ دیکھنا چھوڑ دو. آپ اپنے اندر یہ 4 چیزیں پیدا کرو. سامنے والے کو مت دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، ساس خراب ہیں تو وہ آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہیں، آپ اپنی طرف سے بیسٹ دو. وہ آپ کو برا کہہ رہی ہیں، بھلا کہہ رہی ہیں، اگنور. دل میں نیکی کا مطلب یہی ہے کہ سامنے والا برا بھی کرے نا تب بھی آپ اس کے ساتھ اچھا کرو. تو دیکھو آخرت میں آپ کو اللہ کیا مقام دے گا. تو یہ 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. اور ناراض مت ہوئیے گا، کل میں دوسری کلپ بناؤں گا کہ اچھے شوہر کے اندر کون کون سی چیزیں ہونا ضروری ہے. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.